كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحری خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر آپ حضرات اب تک بڑے اچھوتے اچھے نرالے انداز میں علماء کی زبانی نعت و منقبت نصیحت آمیز بیان آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ بزم پاک، آج کی یہ نشست جو ہم نے آپ نے سجائی ہے، اپنی ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی غرض سے 10ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ جناب قاری سیف الدین صاحب کی والدہ کی اللہ بے حساب مغفرت فرمائے، قاری ضیاء الدین صاحب کے والد اور والدہ کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو ہے رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی طرف سے ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، عزیز و اقارب کو، پسماندگان کو صبر و تحمل عطا فرمائے، صبر کے بدلے میں اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات، بہت زیادہ دیر تک میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رہوں گا۔ 11:15 سوا 11 بجے ہیں۔ بہت جلد میں اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ رات الحمدللہ بھی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو رہی، رات کافی لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نماز فجر تو ادا کرنی ہے نا، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت زیادہ دیر تک پروگرام کا چلانا ہی مناسب نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر تو ہم نبی کی باتیں سنیں، اللہ کے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں کریں، اور فجر کے وقت سوتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں نماز کا بھی خیال رکھنا ہے، وقت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ آئیے عادت کے مطابق میں بھی 2-3 شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، محبت سے سماعت کریں اور تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ کہ رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ رب نے اونچا کیا ہے، کسی اور نے نہیں، رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ رب نے وہ اونچا کیا ہے، رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ سارے رتبوں، اجی سارے رتبوں میں بڑا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ سارے رتبوں میں بڑا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ اور تاریخ کے حوالے سے حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ کہ ہے حدیث مصطفیٰ جنت ہے ان کے پاؤں میں، جنت ہے ان کے پاؤں میں۔ ارے ہے حدیث مصطفیٰ جنت
ہے ان کے پاؤں میں، جنت ہے ان کے پاؤں میں۔ آج جو لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے جنت کی آرزو لیے بیٹھے ہیں نا، جو جنت کی تمناؤں میں ہیں، ماں باپ ناراض ہیں اور یہ صاحب مسجد میں سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، باپ کو روٹی نہیں دی، کھانا نہیں دیا، ماں کو گالیاں دے کر، دوائی کا اگر وقت آیا تو دوائی نہیں دی، اور صاحب نکلے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ ابے یہ تو محلے کی مسجد ہے، تمہارے گاؤں کی دیہات کی مسجد ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر تم مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبہ اللہ میں بھی جا کے سجدے کرو گے نا، ایک وقت کی نماز بھی تمہاری قبول نہیں کی جائے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ کعبہ اللہ میں جا کے سجدے کر لو، جہاں ایک سجدے کا ثواب 1,00,000 سجدوں کی برابر ملتا ہے، وہاں بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ماں باپ کو راضی کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، بیمار ماں باپ کو دوائی دلوا کر اگر تم محلے کی مسجد میں جا کے سجدہ کر لو گے تو اللہ تمہارے سجدوں کو قبول بھی فرما لے گا، اور ماں باپ کے صدقے میں تمہیں بھی جنتی بنا دے گا، تمہیں بھی جنتی بنا دے گا۔ تو یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں شعر ہے، سماعت کریں کہ ہے حدیث مصطفیٰ جنت ہے ان کے پاؤں میں، جنت ہے ان کے پاؤں میں، ہے حدیث مصطفیٰ مصطفیٰ جنت ہے ان کے پاؤں میں۔ ارے اس سے ثابت ہو گیا ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا، اس سے ثابت ہو گیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ اور ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتے؟ گرمی کو گرمی نہیں دیکھتے، سردی کو سردی نہیں سمجھتے، اللہ اکبر، خود گیلے بستر پر سوتے ہیں، بچوں کو مخمل کے گدوں پر سلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ارے تیری خاطر تھک کے بھی تھکتا نہیں جن کا بدن، تھکتا نہیں جن کا بدن۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنا کیا ہوگا، غور کریں، اندازہ لگائیں۔ آج بچے سے پوچھو نا تیرے ماں باپ کیا ہیں تو وہ بتاتا ہے نا، کیا ہوتے ہیں ماں باپ کے بغیر ایک لمحے کے لیے دل نہیں لگتا۔ لیکن بچوں کا ہی معاملہ نہیں، یہ چچا سامنے بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، ان سے بھی اگر میں پوچھوں کہ چچا کیا تمہیں آج بھی تمہاری ماں کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر، تو کہیں گے بیٹا آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے دروازے پر کھڑے ہو کر ماں آواز دے رہی ہو، کہہ رہی ہو بیٹا ادھر آؤ۔ بچے ہی یاد نہیں کرتے ماں باپ کو، بوڑھے لوگوں سے پوچھو وہ بھی ماں باپ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی وہ شفقتیں ہیں، ماں باپ کی وہ محبتیں ہیں کہ تیری خاطر تھک کے بھی تھکتا نہیں جن کا بدن، تھکتا نہیں جن کا بدن۔ وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ بیٹا رات کو جب 12 بجے فلمیں ڈرامے دیکھ کر کود پھاند کر کے غلط سلط محفلوں میں بیٹھ کے موبائل بازی کر کے موبائل پر رات کو 1 بجے تک بات کر کے بےہودہ باتیں کر کے جب رات کو 1 بجے گھر میں انٹری کرتا ہے تو ماں جاگ رہی ہوتی ہے، کہتی بیٹا اتنی رات ہو گئی کہاں تھے، تمہیں گھر کی فکر نہیں تھی؟ وہ کہتا تم سے کس نے کہا ہے جگنے کے لیے؟
میں سمجھدار ہو گیا ہوں، میں بچہ نہیں رہا، میں عقل مند ہوں، تم کیوں جگ رہی ہو ابھی تک؟ تمہیں سو جانا چاہیے تھا، تمہیں سو جانا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں سوئی۔ میں سمجھدار ہوں۔ ابے ظالم تو سمجھدار کب سے ہو گیا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تو سمجھدار ہے، تیرا باپ تجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو سمجھدار نہیں ہوا، بلکہ تجھے روک رہی ہے تو غلط راستے پہ مت چل۔ ایک دن وہ ہوگا تیرے ماں باپ تیری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو 3 بجے بھی آگا تجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ ایک دن وہ آگا کہ تجھے کچہریوں کے چکر لگانے پڑے گی، اللہ اکبر، تجھے دیا کی وکیلوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ ایک دن وہی آئے گا، راتوں کو تیرا بھاگنا، راتوں کو تیرا دوڑنا، راتوں کو 1-1 بجے تک تیرا باتیں کرنا۔ وہ نوجوان اللہ اکبر غور کریں، حضرات، ایک دن وہ ہوگا کہ وہ جیل کے اندر چکی پیس رہا ہوگا، تب اسے ماں کی محبت یاد آئے گی، تب اسے باپ کا پیار یاد آئے گا۔ کاش آج میرا باپ ہوتا، اس نے مجھے روکا ہوتا تو آج میں جیل کے اندر نہ ہوتا، آج میں نے کچہری کے چکر نہ لگائے ہوتے، آج میری ماں اگر زندہ ہوتی تو قسم خدا کی میں جیل کے اندر نہ ہوتا۔ اسے اپنے ماں باپ پھر بہت یاد آتے ہیں۔ ابے جب تک زندہ ہے جس کے ماں باپ، ان کی قدر کر لو، اللہ کی عزت کی قسم، جو جیتے جی ماں باپ کی قدر کر لیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتدار بناتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے ہمارے ماں باپ نے۔ آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ تم اپنے بچوں کے لیے کتنا کرتے ہو۔ تو ہمارے ماں باپ نے، آج تو آسائشوں کا دور ہے، آج تو آسانیاں ہیں ہر کام میں، ہمارے ماں باپ نے کتنی محنت اور کتنی مشقت کی ہوگی ہمارے لیے۔ آج تو ہر چیز مہیا ہے، آسانی سے مل جاتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں جب گھروں کے اندر پنکھے بھی نہیں تھے۔ آج تو ایسیاں چل رہی ہیں، فریج چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، مشین بھی چل رہی ہے، کپڑے ہاتھوں سے نہیں بلکہ واشنگ مشین سے دھل رہے ہیں، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج رکھے ہوئے، کھانا بنانے کے لیے گیس چولہا موجود ہے۔ اس دور کو یاد کرو جب پھونکے مار کر آگ کو جلایا جاتا تھا، جب ماں کے ہاتھ جل جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی مشقتیں جھیل کر برداشت کر کے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا کہ تیری خاطر تھک کے بھی تھکتا نہیں جن کا بدن، تھکتا نہیں جن کا بدن، تیری خاطر تھک کے بھی اور تو بھولا ہوا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ ارے رب نے وہ اونچا کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ ارے سارے رتبوں سے بڑا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ اور جن کے سر سے اٹھ گیا ماں باپ کا سایہ حسین، ماں باپ کا سایہ حسین، جن کے سر سے اٹھ گیا ماں باپ کا سایہ حسین، ارے ان سے جا کے پوچھ کیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ ارے اس سے ثابت ہو گیا ہے مرتبہ ماں باپ کا، مرتبہ ماں باپ کا۔ بڑے احسان ہے ہم پر ماں باپ، بہت احسان ہے حضرات۔ شاعر نے لکھا ہے قبر کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، قبر کی آگوش میں
جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اور روح کے رشتوں کی تم گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی تم گہرائیاں تو دیکھیے، ارے چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمیں، یہ روح کے رشتوں کی گہرائیاں ہوتی ہے۔ اگر بیٹی بیمار ہو جائے نا سسرال میں تو ماں کو محسوس ہو جاتا ہے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ اگر بیٹا کہیں باہر ہو، پانی پت میں ہو، بمبئی میں ہو، دہلی میں ہو، کام کر رہا ہو، لیکن ماں کی روح کا رشتہ دیکھیے، اگر وہ بیمار ہو جائے، تکلیف میں ہو جائے، اللہ اکبر، تو ماں گھر بیٹھ کر کہتی ہے ذرا میرے لاڈلے کو خون تو لگاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے میرا بیٹا صحیح نہیں ہے، اس کی طبیعت علیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں۔ ہم نے کیا سمجھا ہے ماں باپ کو؟ اللہ اکبر، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، تھوڑی سی دولت آ گئی، ہم نے بینک بیلنس اکٹھا کر لیا، ایک دو پلاٹ خرید لیا، تو ہم سمجھتے ہیں صاحب ہم سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے، ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم بہت بڑے کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، اللہ اکبر، تو کتنا ہی بڑا امیر ہو جا، لیکن ماں باپ اگر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دولت مند تو ہو سکتا ہے لیکن معاشرے کے اندر کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ اگر عزت دار بننا ہے، اگر مالدار بھی بننا ہے تو ماں باپ کی عزت کرنی پڑے گی، ماں باپ کے قدموں میں آ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کے قدموں میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دولت بھی عطا فرماتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ مرنے کے بعد جنت بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی ملا کرتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو ناراض کرنے والے کو نہ جنت ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، رب سے بات چیت کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ایک دن ایسا ہوا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ ہیں، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ جب انتقال ہو گیا ماں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سنبھل کے آنا، اب سنبھل کے آنا، اپنا انداز گفتگو بدل کے آنا۔ اے موسیٰ اب ہماری بارگاہ میں آؤ تو سنبھل کے آنا ہوگا، اب اپنا انداز گفتگو بدلنا ہوگا، اب سکون سے اطمینان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم، میں آج کوئی آ رہا ہوں، پہلے بھی آ چکا ہوں اور آتا رہتا ہوں، لیکن کبھی تو نے یہ حکم نہ دیا کہ سنبھل کے آنا ہوگا، انداز گفتگو بدلنا ہوگا، سکون کے ساتھ آ کر بات چیت کرنی ہوگی۔ اے مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ پہلے تیری والدہ زندہ تھی، تیری ماں زندہ تھی، جب تو گھر سے چلا کرتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھا کر ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی تھی اور ہاتھوں کو دراز کر کے کہتی تھی، مولا تجھے معلوم ہے میرے موسیٰ کا مزاج گرم ہے، اگر بات چیت کرنے میں تھوڑی تیزی آ جائے تو مولا اس کی ماں تجھ سے دعا کرتی ہے، پروردگار میرے موسیٰ کو معاف کر دینا، میرے موسیٰ سے ناراض نہ ہونا، میرے موسیٰ پہ غصہ نہ کرنا، پروردگار عالم میرے موسیٰ کا مزاج گرم ہے، اسے معاف کر دینا۔ تو تیری ماں مصلی میں اللہ اکبر بیٹھ کر تیرے لیے دعا کرتی تھی، اس لیے ہم تیری جو ہے باتوں کو برداشت کیا کرتے تھے، لیکن اب یاد رکھنا تیرے پیچھے ماں دعا کرنے والی نہیں رہی، مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے والی نہیں رہی، اب تجھے سمجھ کے آنا ہوگا، اب صحیح کر کے بات کرنی ہوگی، اب انداز گفتگو بدلنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات پتہ چلا اب جب نبی جیسے موسیٰ جیسے نبی کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہمیں تو
ضرورت ہے، ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی۔ اور حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے۔ اولاد کے حق میں جیسے نبی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اگر ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر بد دعا بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کروانا الگ بات ہے اور دعائیں لینا الگ بات ہے۔ میاں دعا کروانا، ماں میرے لیے دعا کر دو، ابا جی میرے لیے دعا کر دو، قاری صاحب میرے لیے دعا کر دو، پیر صاحب میرے لیے دعا کر دو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ خود دعائیں دیں، خود دعائیں دیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، اللہ اکبر، ہمارے نبی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی والدہ کا جب انتقال ہوا، جب حضور کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ والد کا تو پہلے انتقال ہو گیا جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ اور جب حضور پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ کو دنیا میں حضور تشریف لائے۔ حضور پیدا ہوئے 6 سال کے بعد حضور کی امی کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ دادا کی کفالت میں آئے، 2 سال کے بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنے صدمے سہے ہیں حضور نے، اللہ اکبر۔ لیکن حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے اور 10,000 سے زیادہ لشکر آپ کے ساتھ موجود تھا، جب مسجد نبی میں میرے نبی منبر پر کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، دیکھا 10,000 سے زیادہ صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور قطار کی قطار لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور میرے مصطفیٰ منبر شریف پر جلوہ وار ہے پبلک کو دیکھ کر، اللہ اکبر، لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ اللہ اکبر، عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او صحابہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھ سے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ جب خوشحالی آتی ہے نا بندے کے پاس تو وہ ماں باپ کو ضرور یاد کرتا، پریشانی کے دن گزرے ہوں، ماں باپ پریشانی کے دن گزار کر چلے گئے ہوں، آج اللہ نے اسے دولت دی، پیسہ دیا، طاقت دی، قوت دی، گاڑی دی، تو یہ ماں باپ کو یاد کرتا، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے، کتنے خوش ہوتے مجھے دیکھ کر، میری کامیابی کو دیکھ کر۔ تو حضور نے اپنی ماں کو یاد کیا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ جس محمد کو مکے کی گلیوں سے نکالا گیا، جس نبی کو مجنو کہا گیا، پاگل کہا گیا، اپنے وطن مکے سے نکال کر مدینہ جانے پر کافروں نے مجبور کر دیا، اور آج اس محمد کی شان یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی خوش ہوئے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، اللہ اکبر۔ صحابہ آج میری ماں زندہ ہوتی، اس وقت بھی میرے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے تھے، اور داڑھی مبارک جو ہے تر ہو گئی تھی، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے تھے اے صحابہ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی، اور قسم اللہ کی اگر یہ محمد عشاء کی نماز مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھا رہا ہوتا اور اس محمد کی ماں آمنہ کہتی بیٹا محمد ادھر آؤ، تو اللہ کی عزت کی قسم میں نماز توڑ کے آ جاتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، نماز توڑ کے آ جاتا۔ آج بھی حکم ہے، اگر تم نفلی نماز پڑھ رہے ہو، نفلی نماز، اور ماں باپ تمہیں آواز دے رہے، نفل نماز کی نیت توڑ کے ماں باپ کی بات سنو۔ آج بھی حکم ہے نفلی نمازوں کے لیے، لیکن حضور نے فرض نماز کو کہا۔ میں فرض عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، اور میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد، کہتے اللہ کی عزت کی قسم نماز توڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا، اس لیے کہ ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہیں ہے۔ اگر اس نمازوں کا ہوگا کیا؟ ان سجدوں کو قبول اللہ فرمائے گا ہی نہیں جو سجدے ماں باپ کی ناراضگی میں کیے ہو، اور جو ماں باپ کو راضی کر کے سجدے
لیتا ہے۔ تو نبی کی غلامی میں زندگی گزارو، نبی کی غلامی میں۔ دنیا سے جاؤ تو دیکھو اچھے بن کے جاؤ، نیک بن کے جاؤ۔ اگر دنیا سے جاؤ تو سچے پکے مسلمان بن کے جاؤ۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ صاحب جو ہے مر گیا، زمین پر بوجھ تھا، پڑوسیوں کو ستاتا تھا، رشتہ داروں کو ستاتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا، اس نے ہماری بیٹی کو چھڑوایا تھا، اس نے کچہری کے چکر لگوائے تھے، اس نے تھانے میں کئی بار میرے نام کی رپورٹ کی تھی، ابے لوگوں سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، اچھا ہوا زمین پر بوجھ کا مر گیا۔ اللہ اکبر یہ نہ کہے، بلکہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ یہ کہے بڑا نیک تھا، بڑا دیندار تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، کبھی کسی رشتہ دار سے ناراضگی نہیں کی، اللہ اکبر کسی پڑوسی کو نہیں ستایا، کسی رشتہ دار کو نہیں ستایا، کسی بھائی کا حق نہیں مارا، پڑوسی کا حق نہیں مارا۔ لوگ گانے سن کے دل بہلایا کرتے تھے، ارے یہ نبی کی نعت سن کر دل بہلایا کرتا تھا۔ لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، یہ مسجد میں جا کر اب کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر یہ نیک آدمی تھا۔ جب لوگ اس کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، دیکھو میرے بندے کی لوگ تعریف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے فرشتوں میری غیرت کو گوارا نہیں کہ جس کی تعریف اس کے محلے والے کریں، اس کے پڑوس والے کریں، اس کے رشتہ دار کریں، اس کے مدرے والے کریں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں یا اسے میں عذاب دوں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور میں نے جنت میں اعلیٰ درجے کا اسے محل عطا فرما دیا ہے۔ ایسے بن کے جاؤ دنیا سے، نبی کی غلامی میں زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی، قیامت میں محمد کی غلامی کام آئے گی، قیامت میں محمد کی غلامی کام آئے گی۔ تو دنیا سے جاؤ تو نیک بن کے جاؤ، اچھے بن کے جاؤ، پرہیزگار بن کے جاؤ، دیندار بن کے جاؤ۔ اللہ اکبر، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ ہمیں اور آپ کو سب کو چکھنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ دنیا کے ہیں مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، مخمل پر سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، رہنا نہیں ہے تجھ کو، جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے ہیں مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہو یا رسول اللہ، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے چلمن نہ چھٹے گا، ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔